السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بیٹھک میں بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور جو بہت ہی پریکٹیکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کیا ہوگا، اور ایک خاندان میں اس کا شعور ہونا چاہیے، اور ایک گاؤں علاقے میں بھی اس کا شعور ہونا چاہیے۔ وہ میٹر کا تعلق ہے انگیجمنٹ سے، شادی سے پہلے بھی نہیں، شادی کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بہت ہی الگ مسئلہ، اور لیکن بہت ہی پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ انگیجمنٹ کے موقع پر خاص کر کے جو لڑکی کو دیکھنے کا جو پروسیس ہے، اور میں یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کے کیا پرنسپلس ہیں، یہ میں اس سے پہلے میرے کلاسز میں بتا چکا ہوں، لیکن آج میں ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں اس معاملے میں ہونے والی غلطی کے، اور ایک اویئرنیس دے رہا ہوں ہر بہن، ہر ماں، ہر جو ہے ہونے والے، شادی ہونے والے لڑکے یا لڑکی کے لیے، سب کے لیے، کہ وہ یہ ہے کہ لڑکی کو جو دیکھنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو پروسیس ہوتا ہے، منگیتر کو یا ہونے والی اسپاؤس کو، جو مخطوبہ جس کو عربی کے اندر بولتے ہیں، دیکھنا تو شرعاً بہتر ہے، افضل ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کو روبرو دیکھنا، فزیکلی جا کر اس کے آداب کے ساتھ دیکھنا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھنے کا جو پروسیس میں کچھ ترتیب نہ ہو، یا ایک ڈھنگ نہ ہو، ایک آداب نہ ہو، اور ایک لڑکی پر جو ذہنی طور پر جو دباؤ پڑتا ہے، ذہنی طور پر جو وہ ڈپریشن میں آتی ہیں کچھ لڑکیاں، محض اس وجہ سے کہ بھائی اس لڑکی کو شادی کے واسطے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، دسیوں خاندانوں والے آ کے دیکھ کر چلے گئے، اور دسیوں کے لیے ان کا بار بار آنا، اس لڑکی کا سجنا، ان کے لیے پکانا، ان کی خاطرداری کرنا، ان کے لیے خرچ کرنا، اور آخر میں گھر جا کے یا بروکر کے ذریعے سے یا میسیج کے ذریعے سے بولنا کہ معاف کیجیے گا، پسند نہیں ہے، لڑکے نے ایسے بولا ویسے بولا۔ تو اس کا بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، اور ایک نمونے کا ذہنی طور پر ٹارچرنگ ہے لڑکیوں کے لیے خاص کر کے، کیونکہ یہ جو لڑکیوں کی جو طبیعت جو ہوتی ہے نا، یہ بہت ہی نازک ہوتی ہے، بہت ہی ملائم ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے صحیح طور پر اگر ڈیل نہیں کیا تو ڈیمیج ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دیکھ کر سجنا، کرنا، تیار ہونا، اور ان کے سامنے جا کر ٹھہرنا، اور آخر میں ریجیکٹ کرنا، یہ بار بار ہونے والے پروسیس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور لڑکیوں کو جب ہوتا ہے نا، جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار دیکھنے کا، تو اس کے رزلٹ بہت خراب آتے ہیں۔ یا تو ممکن ہے کہ جلد بازی میں لڑکی بولے چلو میں شادی ہو جاتی ہوں، اب زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، یا لڑکی ذہنی طور پر دباؤ میں چلے جائے کہ بھائی لڑکا آیا ہے، نہ چہرے پہ خوشی ہے، نہ ایکسائٹمنٹ ہے، نہ سجنے کے لیے تیار ہے، نہ آئے تو چہرہ اٹھا کے خاندان والوں سے، لڑکے کے طرف والوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 ہے کہ جلد بازی میں بول دے کہ چلو اب اتنا ہو گیا نا، اتنا ہو گیا نا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پہلے بول دینا چلو میں شادی ہو جاتی ہوں، 4-5 کے بعد بول دینا کہ چلو میں شادی ہو جاتی ہوں، چلو میں تیار ہوں، چلو لڑکے کو آنے کی ضرورت نہیں، لڑکا اگر مجھے دیکھ لیا تو کافی ہے، میں ادھر آ کے اس کو پھر وہ فارمیلٹی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ یا یہ بھی کیسز کو ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی شادی کے فوبیا میں آئے، یعنی شادی سے ڈر اور خوف اور فرار اور ایک نفرت شادی کے نام سے اس کو ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ چاروں میں نے جو سمٹمز اور جو نتیجے بتائے نا، اس کے ذریعے سے فیوچر میں 2 گھر برباد ہونے کے چانسز ہیں۔ تو جو لڑکیوں کو دیکھنے کا جو پروسیس، جو شریعت میں جو رکھا گیا ہے، جو بنایا گیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے پہلے میں ڈاکٹر قادری صاحب جو ہمارے موڈبدری کے علاقے کے ہیں، الواس کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، ڈین ہیں ہومیوپیتھی میڈیسن کے،
انہوں نے یہ فکرہ مجھے جو ہے فون کر کے بولا کہ مولانا ایسا ہو رہا ہے، بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں، تو کچھ جو ہے میں ایک احتیاطی تدابیر یہاں پہ بتاتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہیں، جو سب کے سب اپنائے جائیں یا ان میں سے کچھ اپنایا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی لڑکا یا لڑکی جب شادی کی نیت کرتا ہے نا، اس کے پاس کرائٹیریا سیٹ ہونا چاہیے پہلے سے، کہ لڑکی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا لڑکا مجھے دیکھے۔ ایسا نہیں کہ علم گلم جو بھی آئے دیکھ کے چلا جائے، نہ، خود اپنا کرائٹیریا لڑکی بنائے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے، ایسا لڑکا ہے تو آنے دو خلاص۔ لڑکا بھی دیکھو بھائی، دیکھو لڑکی میں ایسے ایسے مواصفات ہیں، ایسے ایسے فیچرز ہیں، یہ چیزیں اس کے اندر ہیں جو مجھے چاہیے، یا وہ زیادہ ہو جائے گا تو بہت مشکل ہے، یہ اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے سیٹ رہے، ایسا نہیں کہ اٹھا چلا آیا منہ لے کر، ایسا نہ ہو جو کہ ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی جانچ پڑتال کر لینا یار، جانچ پڑتال کر لو۔ ایک فون لیتے ہیں تو 25 لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہو، گوگل میں جا کے چیک کرتے ہو کہ کس کا کیا کیا جو ہے فیچرز ہیں، کیا کیا جو ہے یہ کیا بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں فیڈ بیکس ہیں۔ ایک لڑکی جو زندگی کا سب سے بڑا تمہارا ٹرننگ پوائنٹ ہے، زندگی کا سب سے بڑا ایک حقوق اور ڈیوٹی تم ادا کرنے جا رہے ہو، سبحان اللہ، یہاں پر تمہارے لیے اویلیبل جانچ کرنے کے اور ایک ویریفائی کرنے کے بہت سارے ہیں۔ اپنے خاندان والوں سے، ان کے خاندان والوں سے، مسجد والوں سے جا کے بات کر لو، جان لو۔ ایک نمبر 3 یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے، کہ ایسا بھی اس کو آپ اپروچ کر سکتے ہو یا لڑکی کو دیکھ سکتے ہو، ایون لڑکے کو بھی دیکھ سکتے ہو، کہ بھائی لڑکی کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اس کے اوپر کوئی آدمی سرویلنس کر رہا ہے اس کو شادی کرنے کے لیے صاف نیت سے، یا اسکول میں، کالج میں، مسجد میں، جلسہ جلوس میں، اور گھر میں کبھی ایسے ہی مہمان نواز، مہمان کے طور پہ چلے جائیں، سبحان اللہ۔ وہ بھی حدیث میں ہے نا کہ بھائی جا کر ایک صحابی جو ہے ایک عورت سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، صحیح حدیث ہے کہ بھائی ان کو اس حالت میں دیکھ لیا جب ان کو معلوم ہی نہیں تھا صحابیہ کو کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے، درخت کے پیڑ کے اوپر چڑھ کے ہلکا سا دیکھ لیا، بس کافی ہو گیا۔ تو جب ایک مثال ہے یہ کہ بھائی آپ کو جانکاری لینے کا اس کے بارے میں، اس کے خوبصورتی کے بارے میں، اس کے چلنے اور ڈھلنے اور اس کے جو ہے سوشل اپیرنس کے بارے میں بھی دیکھنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ نمبر آئی تھنک 4 یہ ہے، فوٹو ہے نا ایک اچھا مین ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، افراط و تفریط نہ ہو، غیر ضروری اور غیر مناسب لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے، اس لیے کہ ایک بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا یا لڑکی میرے لیے لائق ہے یا نہیں۔ مکمل تو بالکل نہیں ہے، لیکن بہت حد تک آپ کو اس میں آئیڈیا مل جاتا ہے، لیکن شرط میں یہ لگاتا ہوں اس میں، اس کے اندر ایشورنس ہو اس بات کا کہ یہ جو ہے سیف ہو، اور یہ فوٹو شاپڈ نہ ہو، یہ سجایا ہوا نہ ہو، سنیپ چیٹ کے فوٹوز ایسے نہ ہو، جو اصلی ہے وہی اصلی، اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اور لڑکی کو دیکھنے کا جا کر، جو گھر میں جا کر مہمان نوازی ان کی لے کر، لڑکی کو سجا کر بیٹھا کر جو دیکھنے کا پروسیس، اسی موقع پر کوئی آدمی آگے بڑھے جب لڑکے والوں کو یقین کے قریب ہو، یقین پکا نہیں، ایک ظن غالب، یعنی کہ موسٹ پروبیبل لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی الحمدللہ ہمارے لیے سیٹ ہے، ہمارا لڑکا بھی اس کو پسند کرے گا۔ جب ایسا ظن غالب جب ہو، جو پروبیبلٹی ہو الحمدللہ، یقین کے حد تک جب آئے، تب یہ آپ پروسیس کرو۔ اس سے پہلے آپ کوشش یہ کرو کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے بغیر ہی آپ اس لڑکی کے انتخاب کے بارے میں فیصلہ لے سکو۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کچھ مائیں اور بہنیں اور بھابیاں اپنے لڑکے کے لیے کار میں چڑھ کے نکل جاتی ہیں، اور ان کے لیسٹ میں 4 لڑکیاں ہوتی ہیں، یہاں پر ایک لڑکی ہے، یہاں پر ایک لڑکی ہے، یہاں پر جو بھائی چاروں کو دیکھ کر آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، ڈریے اللہ سے، ڈریے اللہ سے ڈریے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، آپ لڑکیوں کے ذہنوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور آخری جو ہے ناٹ لیسٹ، اس میں اور بھی ڈسکشن ہونا ہے انشاءاللہ، آنے والے دنوں میں ہوگی۔ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں ہمارے خصوصاً علماء کرام کو، کیونکہ وہی ہیں جو لوگوں میں اویئرنیس لا سکتے ہیں، ان کے اخلاقیات کو بگڑنے سے بچا سکتے ہیں، اور ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو گھر میں رہنے والے، خاندان میں ڈومینیٹڈ جو رہنے والے مرد اور عورتیں ہیں، ان کے لیے ایک میرا مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بھائی ایک لڑکا لڑکے خاندان والے پوری تیاری کے ساتھ گھر پر آئیں اور کھائے پئیں سب کریں، اور گھر میں جا کے بولے گا نا، اور لڑکی یہاں پر تناؤ میں جائے، ڈپریشن میں چلے جائے، فیٹک میں چلے جائے، فوبیا میں چلے جائے، ہے نا۔ سو ایسے میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک مشورہ ایک سامنے آیا
کہ علاقے میں ایک جگہ متعین کیا جائے سب کے لیے کہ بھئی اگر کسی کو اپنی لڑکی کو دکھانا ہے تو وہ اپنے جو ہے بڑار میں اور اپنے محلے میں ڈنکا بجائے جیسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاندان کے سارے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس لڑکی کے ساتھ محرم، اس کو جمنے والی ماں یا بہن، اور لڑکے کی طرف سے بھی ان کے محرم، اور ساتھ میں بیٹھے دیکھیں، 90% میٹر سالو ہو جائے گا۔ بعد میں آپ اپنے گھر پہ بلائیے، دعوتیں کیجئے اور کھلائیے اور ان کی مہمان نوازی کیجئے آپ، یا کوئی ایک مختص ایک خاص اسپیشلی کوئی جگہ اگر آپ سیٹ نہیں کر سکتے کسی مسجد میں یا کسی جو ہے سوشل یا کمیونٹی سینٹر میں، کسی ریسٹورنٹ میں ملیے آپ، یہ کنڈیشن کے ساتھ محرم اور گھر کے خاندان والوں کے ساتھ، ہے نا، بات کرنے دیجئے، دیکھنے دیجئے، پوچھنے دیجئے، بجائے اس کے کہ وہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، جو بہت بڑا جو معاملہ بنتا جا رہا ہے، لڑکیوں پر ایک نمونے کا ایک جو ہے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن اور ایک ٹارچرنگ ہوتا ہے، بار بار جا کر دیکھ کر ریجیکٹ کرنا، اور ریجیکٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بدصورت ہو، وہ غلط ہو، کہ بھئی ممکن ہے کہ لڑکی بھی ریجیکٹ کرے، ممکن ہے لڑکی بھی تو ریجیکٹ کر سکتی ہے کہ بھئی ایک غیر مناسب چیز میرے سامنے آئی تو میں کیوں لوں بھائی، ہر خریدنے والی کے، ہر بیچنے والی کی چیز میرا خریدنا ضروری ہے، ہر خریدنے والا میری چیز کو لینا ضروری ہے۔ یہ لڑکی کے لیے بھی اس میں سیفٹی ہے اور ایون لڑکے کے لیے بھی اس میں سیفٹی ہے۔ اور یہ جو پروسیس ہے نا، نہیں لڑکی کے گھر پہ نہیں جائیں گے ہم لوگ، دوسرے انداز سے جو بھی میں نے کرائٹیریا بتایا اس پروسیس کو پاس کر کے جائیں گے، یا باہر ملیں گے ہم لوگ کہیں مسجد یا کسی مجلس میں یا کسی جو ہے ریسٹورنٹ میں، ہم خاندان کے چند لوگ ملیں گے، سارے لوگوں میں ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پروسیس میں لڑکے لوگوں کو بولتا ہوں، ہونے والے شوہروں کو بولتا ہوں میں، بیٹا آپ لوگ یہ کام شروع کریں گے، آپ اپنی ماں کو بولیں گے، بھابھیوں کو بولیں گے، بہنوں کو بولیں گے، دیکھو ایسا ہم کریں گے، اس لڑکی کے لیے بہتر ہوگا اور بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوگا۔ یہ ایک موضوع ہے میرے بھائیوں، اور ایک پریکٹیکل ہے، 10 میں سے 4 لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آج کے ٹائم میں، جس کے ذہنی، بدنی اور خاندانی اور رشتہ داری کے نیگیٹو امپیکٹ ہمیں آئے دن دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں اور ہمیں بڑی بیداری اور ایک ہوش مندی اور عقل مندی کی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔